اسرائیل نے غزہ اور لبنان کے بعد یمن کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کا یمن کے پورٹ سٹی حدیدہ پر بڑا فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حدیدہ پر حملے کے لیے اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ لبنان میں صہیونی حکومت کے حملے جاری۔ وادی بقا پر فضائی حملے میں مزید 21 لبنانی شہید، 47 زخمی ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمانی مینڈیٹ پر سوال اٹھا دیا۔ نئے الیکشن کا مطالبہ پارلیمان کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ یہ پارلیمان بڑی آئینی ترمیم کی حقدار نہیں، اس پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی۔ بولے عدالتی ڈھانچے میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی۔ مفلسی سے تنگ، مزدوری کی تلاش میں اکٹھے ہو کر پنجگور جانے والے ایک ہی خاندان کے 7 افراد دہشت گردی کا شکار۔ اطلاع ملنے پر گھروں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لواحقین غم سے نڈھال، علاقے میں فضا سوگوار۔ 3 بچوں کا والد مقتول رمضان گھر کا واحد کفیل تھا، والدہ نابینا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹا بھی شامل۔ ساجد، شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان اور اللہ وسایا آپس میں رشتہ دار تھے۔ مزدوروں کی میتیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی مزدوروں کے قتل کی مذمت۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ نہتے محنت کشوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے۔ یقین ہے کہ پنجگور کے سانحے میں ملوث درندے جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ بلوچستان حکومت نے موسیٰ خیل سے مزدوروں کے اغوا کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز مذکورہ علاقے میں موجود ہیں۔ مزدوروں کے اغوا کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ 4 مزدور خوف سے چھپ گئے تھے جنہیں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ ضلع موسیٰ خیل میں گیس کمپنی کے کیمپ سے مسلح افراد مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ کوچز کے ساتھ اختلافات کے باعث قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن محمد یوسف نے استعفیٰ دے دیا۔ قومی سلیکٹر عبداللہ شفیق سمیت آؤٹ آف فارم کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈراپ کرنے اور نئے پلیئرز کو موقع دینے کے حق میں تھے۔ سینٹرل کانٹریکٹس کی کیٹیگریز میں رد و بدل پر بھی محمد یوسف اور کوچ میں اتفاق نہیں تھا۔ دونوں میں تکرار بھی ہوئی۔ کوچ پلیئرز کو تسلسل کے ساتھ موقع دینے کی پالیسی پر زور دیتے رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے محمد یوسف کو جلد نئی ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی کارکنان پر شیلنگ کے خلاف کے پی حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کا پروگرام بنایا تھا۔ راولپنڈی شہر اور موٹر وے مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے قانونی کارروائی کے لیے کہا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حق احتجاج نہیں روکنا چاہیے، غیر جمہوری سوچ ختم کرنا ہوگی۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ کے پی کے لوگ وہاں جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آئیں، روکنا نہیں چاہیے۔ ملک مزید تفریق برداشت نہیں کر سکتا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے دور میں صوبے میں بے امنی بڑھ رہی ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو امن سے کوئی سروکار نہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے لیے بلاول بھٹو زرداری جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ اتحادی حکومتوں میں مسائل ہوتے ہیں، گلے شکووں کو دور کریں گے۔ سندھ حکومت کے ایم سی کو بارشوں کے بعد سڑکوں کی مرمت کے لیے 1.5 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بیان، کہا شہر کے مختلف منصوبوں پر 200 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبے مکمل ہونے سے ٹرانسپورٹ کے مسائل میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ ٹرانسپورٹ، روڈ سیکٹر، سیف سٹی اور K4 جیسے پروجیکٹس مکمل ہوں گے تو کراچی عظیم شہر بن جائے گا۔ نیب نے 15 اہم کاروباری شخصیات پر کیسز شواہد کی عدم دستیابی پر بند کر دیے۔ فیصلہ ملک میں کاروبار کو فروغ دینے اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمزور شواہد یا لیگل گراؤنڈز کے بغیر بنائے گئے مزید کیسز کو بھی بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
نیب کی موجودہ قیادت میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ماضی میں نیب کی جانب سے کاروباری شخصیات کے خلاف کسی ٹھوس شواہد کے بغیر یا محض الزامات کی بنیاد پر کیسز بنائے گئے۔ نیب کی کاروباری شخصیات کو ہراساں کرنے کی سابقہ پالیسی نے کمیونٹی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ پاکستان کے چوٹی کے بزنس ٹائکونز نیب کے عطاب اور طاقت کے ناجائز استعمال کا شکار رہے، انہیں ہراساں کیا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ نیب کی پالیسی نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے۔ آبادیوں پر حملے اور عالمی قوانین کی پامالی تشویشناک ہے۔ اسرائیل لبنان کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لبنان کی کشیدہ صورتحال میں کئی پاکستانی خاندان بھی بیروت میں پھنس گئے، خصوصی طیاروں سے انخلاء کی اپیل کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ایک فیملی نے بتایا کہ شام جانے والا راستہ غیر محفوظ ہے، لبنان سے نکلنے والا زمینی راستہ بند ہو چکا ہے، پروازیں بند ہو چکی ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ لبنان سے انخلاء کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کیا جائے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے۔ سری نگر سمیت متعدد اضلاع میں مظاہرین سیاہ جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غازہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق کا حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت۔ حسن نصر اللہ کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شہید مرتے نہیں، دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے کہا ہے کہ عرب لیگ نے اب تک حسن نصر اللہ کی شہادت پر رد عمل تک نہیں دیا ہے۔ ان کا مزاحمت کا سفر طویل ہے جو فلسطین کی آزادی تک جاری رہے گا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد مشرق وسطی کے بدلتے حالات پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن وار روم میں بات کرتے ہوئے بین الاقوامی امور کے ماہر منصور جعفر نے کہا کہ فلسطین کے پڑوسی ممالک مصر اور اسرائیل نے اسرائیل کی مدد کی ہے۔ مصر اور اردن اور دیگر عرب ممالک کا رویہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایرانی صحافی افضل رضا نے کہا کہ اگر حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بھی ایران کا رد عمل محدود رہتا ہے تو اس سے ایران کی ساکھ پر اثر پڑے گا۔ فلسطینی صحافی جلال محمود نے کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حزب اللہ کا رد عمل کمزور ہوگا۔ غزہ میں محصور حماس اور حزب اللہ کی صورتحال میں بہت فرق ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطی اور اس سے باہر تنازع کی صورتحال میں کمی اور ترقی کے فروغ کا خواہاں ہے۔ دنیا بحرانوں میں اضافہ دیکھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے عالمی برادری ان کا ٹھوس حل تلاش کرنے کی بجائے صرف ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ فلسطین کے بحران کا منصفانہ حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ امید ہے ایران خصوصاً اپنے ایٹمی بیلسٹک میزائل پروگرام پر عالمی برادری سے تعاون کرے گا۔ ڈی جی خان کے قصبہ کالا میں شادی کی تقریب، فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ لین دین کے تنازع پر پیش آیا، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے بچہ جاں بحق۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بچے کی موت کار کا لاک نہ کھلنے کی وجہ سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق 2 بھائی کھیل کے دوران گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ دم گھٹنے سے 3 سالہ بچہ رؤف جاں بحق اور 4 سالہ حسان بے ہوش ہوا۔ گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والا پی آئی اے کا طیارہ گراؤنڈ کر دیا گیا۔ مسافر کراچی میں ہوٹل منتقل۔ ذرائع کے مطابق 68 مسافروں کو متبادل ڈومیسٹک پرواز سے کراچی سے اسلام آباد روانہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے مسافروں کو متبادل ذرائع سے پشاور پہنچایا جائے گا۔ PK-260 نے فنی خرابی پر آج صبح کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ A320 طیارہ ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی پر 36,000 فٹ سے 8,000 فٹ پر آ گیا تھا۔ طیارہ اچانک نیچے آ جانے پر پائلٹ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی۔
31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान, जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार, जिंदगियों में कोई फर्क न आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरिक वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है।